بخاری شریف کتاب الادب میں باب لا یسب الرجل والدیہ، اس باب میں حدیث پاک ہے 5628 نمبر حدیث ہے، اور مسلم شریف میں صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں باب بیان الکبائر و اکبرہا حدیث نمبر 90 میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں۔ حدیث پاک آپ کے سامنے ہے۔ ان عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہوں میں کبیرہ گناہ، بڑے گناہوں میں بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین پر لعنت کرے۔ کبیرہ گناہ ہے، یعنی بہت بڑا اور سخت گناہ یہ ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے کہ انسان اپنے والدین پر لعنت کرے۔ قیل یا رسول اللہ وکیف یلعن الرجل والدیہ، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، انسان اپنے والدین پر کیسے لعنت کرتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا، قال یسب الرجل ابا الرجل، جب انسان دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، جب انسان کسی کو گالی دیتا ہے باپ کی، یعنی فرمایا فَيَسُبُّ أَبَاهُ، تو وہ اس کے بدلے میں گالی واپس اسے دیتا ہے، تو انسان در حقیقت اپنے ہی باپ پر لعنت کر رہا ہے۔ یعنی حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی کو بھی باپ کی گالی مت دے۔ جب انسان دوسرے کو باپ کی گالی دے گا تو واپس باپ کی ہی گالی آئے گی، سننے والا واپس اس کو اس کے باپ کی گالی دے گا، تو در حقیقت اس انسان نے اپنے ہی باپ پر لعنت کی ہے۔ اور آگے فرمایا وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ، جب انسان کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے، تو ماں کو جب گالی دیتا ہے تو جس کی ماں کو گالی دی ہے وہ انسان بھی واپس اسے گالی دیتا ہے، تو در حقیقت گالی دینے والا، ابتداءً گالی دینے والا اپنی ماں پر لعنت کر رہا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک جو آپ سن رہے ہیں، اس حدیث پاک میں کتنا اچھا ہمیں میسج دیا جا رہا ہے، کتنا اچھا ہمیں سبق دیا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے کہ انسان دوسرے کو بد اخلاقی کے ساتھ اور لعنت کے ساتھ، گالی گلوچ کے ساتھ دوسرے کے ساتھ پیش نہ آئے۔ جو انسان دوسرے کے والدین کی تعظیم نہیں کرتا، دوسرے کے والدین کی تحقیر کرتا ہے، تو در حقیقت اپنے والدین پر وہ لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، آگے حدیث پاک ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی، قالت قدمت علی امی وہی مشرکۃ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
حدیث پاک آپ کے سامنے ہے. یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، اور یہ حدیث پاک کتاب الحبہ و فضلہا باب الہدیہ میں یہ حدیث پاک ہے للمشرکین، اور حدیث نمبر 2477 نمبر حدیث پاک ہے. اور یہ حدیث پاک مسلم شریف میں بھی موجود ہے. مسلم شریف میں کتاب الزکوٰۃ میں یہ حدیث پاک ہے، اور حدیث نمبر 1003 ہے. اس حدیث پاک میں والدین کی خدمت کرنے کے بارے میں کتنی اچھی ہدایت دی گئی. فرمایا اگر والدین مشرک ہوں، ماں جو ہے کافرہ ہے، مشرکہ ہے، تو بچے اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، آپ فرماتی ہیں قادمت علی امی، میری والدہ میرے پاس آئی، وہی مشرکۃ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مشرکہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. فاستفتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا. قلت، میں نے عرض کی، وہی راغبۃ، یا رسول اللہ میری والدہ میرے پاس آئی ہے تو اس کا میرے ساتھ صلہ رحمی مانگنے کا رویہ ہے، وہ رغبت کر رہی، راغبۃ میری خدمت چاہ رہی ہے. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، افا آصل امی، کیا میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ وہ تو مشرکہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا اچھا جواب دیا، کیا خوب ارشاد فرمایا. یہ ہے دین اسلام، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ ہے ہدایت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال نعم سلی امکی، فرمایا ہاں چاہے وہ مشرکہ ہے لیکن تجھے حکم ہے اللہ کا، تو صلہ رحمی کر، اس کی خدمت کر. والدین چاہے کافر ہوں، چاہے مشرک ہوں، اولاد چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اپنے والدین سے حسن سلوک سے ہی پیش آتی ہے. حکم یہ ہے کہ اے مسلمان، چاہے تیرا باپ جتنا بھی برا ہے، اس کی خدمت کرنی، ماں کی خدمت کرنی تجھ پر لازم ہے. یہ ہے اسلام کا حکم. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی سچے اور پکے مسلمان بنائے، ان احکامات پر عمل کرنے والے بنائے.